بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 116۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 117۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر پہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ پھر اٹھے اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے، یا اسی جیسا لفظ فرمایا۔ پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے کی آواز سنی۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 118۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں۔ آخری آیت رحیم تک۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے، اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے، اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا، تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پڑی سے بھی بے فکری رہے، اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 119۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر بچھاؤ۔ میں نے بچھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا اور اس میں ڈال دیا، پھر فرمایا اس کو بدن پر لپیٹ لو۔ میں نے لپیٹ لی۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہ بھولا۔ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی فتیق نے یہی حدیث بیان کی۔ اس روایت میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے چلو لے کر اس میں ڈال دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 120۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں، ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے، اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
بلعوم سے مراد وہ نرخرا ہے جسے کھانا اترتا ہے۔